تو ایک رات ایک گھنٹہ یہ مت کرو مسلمان، آخری عشرہ کل عشرہ عبادت کے لیے نکالو اور پورا گھر بیٹھ کے پلاننگ کرے کہ آخری عشرہ ہم کیسے گزاریں گے، کھانا کم، پکوان کم، دوسرے کام کم، بزنس کم، اللہ کے لیے تو بند ہی کر دے۔ اگر ہو سکے اللہ نے دیا ہے، نہیں بھائی 10 دن یہ اللہ کے لیے، کیوں؟ جو اعتکاف کرنے والے یہی 10 میں کریں گے، یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ اعتکاف کا تو الگ ہی معاملہ ہے، اس کا ثواب ہی الگ ہے۔ تو جو کرنے والے ہیں 10 کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، جو نہیں ہو سکتا ہے شیڈول چینج کرو اور اس رات کو پانے کی کوشش کرو۔ محروم وہی ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے۔ تو یہ رات کو سنبھالو، اس کی قدر کو جانو۔ یہ ایک رات اللہ نے ایسی بنائی ہے، تمہارے لیے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے ہیں، اور ملائکہ اور فرشتے سلامتی کا سلام لے کے اترتے رہتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ تو اس کو نہ گواؤ، تو اس کے لیے تیاری کرو، رب کی طرف رجوع ہو، عبادتیں کرو اور اللہ سے معافیاں مانگو۔ یہ نہیں کہ گناہ ہوتا ہے تو معافی مانگتے ہیں، یاد رکھیے یہ بڑا غلط سسٹم ہے جو ہمارے ذہنوں میں پڑ گیا ہے۔ گناہ ہو تو معافی مانگے گی، ارے بھائی تم کتنا بھی کر لو، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے۔ تو گناہ کرنا ہے تو معافی مانگنا نہیں ہے، معافی مانگتے رہنا، گناہ ہو یا نہ ہو، یہ درجات کی بلندی ہے۔ رب العالمین جن کے لیے قرآن میں آیت رکھ دی کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، پچھلے اگلے سب گناہ معاف، وہ خود ایک مجلس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ بولتے، توبہ کرتے، اللہ مجھے معاف کرتے، میں استغفار کرتا ہوں۔ کیا گناہ کیا جی؟ رسول ہیں جن کے لیے کیا قرآن میں آیت اتر گئی، کوئی گناہ نہیں کرتے آپ، آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، پھر معافی کیا؟ تو یہ غلط سسٹم ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو معافی نہیں۔ یہ توبہ اصل خود کیا ہے؟ رب کے تعلقات اور اس راہ میں بہت قریب لے جا کے چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ جتنا کرتے اس میں اپنی عاجزی ہوتی ہے کہ رب ہم نے کیا لیکن تیرے لائق تو نہیں کیا، معافی مانگتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، نماز پڑھی ہم نے، کون کہہ سکتا ہے کہ جمعہ میں میں نے ایک غلطی بھی نہیں کی، 100% والی نماز پڑھ کے نکلا ہوں؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے نمازوں کا ثواب اللہ 5% دے یا 10% دے یا 20% دے، یا بعضوں کو جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 1% بھی نہیں تھا، مائنس میں جاتا ہے، مائنس میں۔ اور بعضوں کی نماز کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے تم لوگ پرانے کپڑوں کو پھینک دیتے ہو ویسے اللہ تمہارے منہ پہ پھینک دیتا ہے کہ تو نماز پڑھی، تو کیا پڑھی؟ پہلی رکعت باندھا تو سوچتا رہا کہ کیا ہے بزنس میں کیا ہوتا رہے گا، دوسری رکعت باندھا تو کھانا کیا ملے گا، افطاری میں کیا ملے گا، وہ سوچ لے گا۔ تو نماز پڑھی تو کون سی نماز پڑھی؟ تو پھینک دیتا ہے۔ تو ہماری عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، رب کا حکم ہے، لیکن 100% قبولیت کا کرتے ہیں، قبول ہو جائے گی تو معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا، حضرت ایوب کے لیے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس کے آخر میں فرمایا اِنَّهُ اواب۔ حضرت سلیمان کے لیے فرمایا، حضرت سلیمان کے لیے فرمایا اِنَّهُ اواب، وہ بڑے معافی مانگنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، توبہ کرنے والے تھے۔ کون؟ انبیاء۔ انبیاء ہمیشہ معافیاں مانگتے رہو، گڑ گڑاتے ہو، توبہ کرتے رہو، اللہ میں گنہگار ہوں۔ ہاں، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، وجلت قلوبہم۔ تو اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے یہ گنہگار ہیں جو گناہ کرنے کے بعد لرزتے رہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ سب کچھ کر کے ان کے دل لرزتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ عبادتیں اللہ قبول بھی کرے گا یا رد کر دے گا، اس ڈر سے۔ تو رو، گڑ گڑاؤ، رب سے معافیاں مانگو، اپنے احوال درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، پھر دیکھو رب کے احسان اور اس کے
رحمت کے برسات کیسے تمہارے اوپر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے رب کی رحمت کے اندر لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رب اپنی رحمت کا سایہ رکھے، جیسے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو